یا رحمت للعالمین۔ نہایت واجب الاحترام سامعین عزیز وقار، اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا، اس کے حبیب کی بارگاہ میں درود پیش کرنے کے بعد ایک آیت مجیدہ میں نے پڑھی ہے جس کے اندر خلاق عالم نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ ہر بندہ کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ میں اپنی فیلڈ میں، اپنے میدان میں کامیاب ترین انسان بن جاؤں۔ اگر کوئی دنیا دار ہے تو وہ دنیا داری میں کامیابی چاہتا ہے، اگر کوئی امیدوار ہے تو وہ کرسی میں کامیابی چاہتا ہے، اگر کوئی دیندار ہے تو وہ دینداری میں کامیابی چاہتا ہے، اگر کوئی حکمران ہے تو وہ حکمرانی میں کامیابی چاہتا ہے، اگر کوئی کاروباری آدمی ہے تو وہ کاروبار میں کامیابی چاہتا ہے، کسی کو پیسے کا شوق ہے وہ دولت اکٹھی کرنے میں کامیابی سمجھتا ہے، کسی کو جانور پالنے کا شوق ہے وہ بڑے جانور اکٹھے کر لے تو کامیابی سمجھتا ہے، کسی کو کوٹھی، بنگلے، کار، پیسے کا شوق ہے وہ سمجھتا ہے کامیابی انہی چیزوں میں ہے، کسی بندے کو عزت چاہیے تو وہ سمجھتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں گے تو میں کامیاب ہوں، کسی کو حسن چاہیے وہ حسین بن جائے تو سمجھتا ہے میں کامیاب ہوں۔ تو ہر بندہ اپنے اپنے عہدے، اپنے اپنے قبیلے، اپنی اپنی فیلڈ کے اندر رہ کر مختلف قسم کی کامیابیوں کی تلاش میں ہے۔ کوئی کسی شے میں کامیابی ڈھونڈ رہا ہے، کوئی کسی شے میں کامیابی ڈھونڈ رہا ہے، کوئی کرسی میں کامیابی تلاش کرتا ہے، کوئی عہدے میں کامیابی تلاش کرتا ہے، کوئی وزارت میں کامیابی تلاش کرتا ہے، کوئی کوٹھی، بنگلہ، کار میں کامیابی تلاش کرتا ہے۔ محمد کے غلام قرآن میں کامیابی تلاش کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو قرآن سے پوچھیں گے کامیابی کیا ہے، ہم تو دیکھیں گے قرآن جس کو کامیاب کہے گا ہم اسے کامیاب مانیں گے، اور قرآن جسے ناکام کہے گا ہم اسے ناکام مانیں گے۔ بھئی اگر پیسے میں کامیابی ہوتی تو نمرود کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ اگر حکمرانی میں کامیابی ہوتی تو فرعون کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ اگر حسن میں کامیابی ہوتی تو ابو لہب حسین ترین آدمی تھا کعبے کا، وہ کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ اگر کوٹھی، بنگلہ، جائیدادوں میں کامیابی چاہتے اور کامیابی ہوتی تو پھر ابو جہل کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ ابو لہب، عتبہ و شیبہ کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو پھر یہ کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ تو اس کا مطلب ہے دنیا میں کامیابی کوئی نہیں، کرسی میں کامیابی نہیں۔ ایسے نہیں، آپ کو بولنا پڑے گا، کرسی میں کامیابی کوئی نہیں، پیسے میں کامیابی، دولت میں کامیابی، حسن میں کامیابی کوئی نہیں، وزارت میں کامیابی، دنیا داری میں کامیابی۔ تو کوئی بندہ کرسی میں کامیابی ڈھونڈے، کوئی دنیا میں کامیابی ڈھونڈے، کوئی وزارت میں کامیابی ڈھونڈے، کوئی شخص حسن میں کامیابی ڈھونڈے، کوئی شخص کلام میں کامیابی ڈھونڈے، کوئی شخص مکان میں کامیابی ڈھونڈے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اے میرے بندو، تم دنیا داری میں چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کی تلاش میں بھٹکے مارے مارے پھرتے ہو، فرمایا آ جاؤ محمد کے قدموں میں بیٹھ جاؤ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ فرمایا جس نے محمد کی نوکری کر لی اللہ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ تم چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو پیچھے پاگل ہوتے ہو، تم کہتے ہو مجھے پیسہ مل جائے کامیاب ہوں، دولت مل جائے کامیاب ہوں، عہدہ مل جائے کامیاب ہوں۔ فرمایا اس میں کامیابی نہیں ہے،
اس میں کامیابی نہیں ہے. کامیابی کس میں ہے؟ حضور کی غلامی میں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. ہم فخر سمجھتے ہیں نا بھائی، کسی بندے کو کہو تجھے کس چیز پہ فخر ہے؟ کوئی کہتا ہے مجھے برادری پہ فخر ہے، میری برادری بڑی اونچی ہے. کوئی کہتا ہے میرا بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، اس میں میں کامیاب ہوں. فخر سینہ چوڑا کر کے بندہ بتاتا ہے. کسی کے پاس بڑی سکرین والا ٹچ موبائل ہے، وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہوں، وہ فخر کرتا ہے. کسی کی جیب میں پیسے زیادہ ہیں تو وہ سمجھتا ہے میں فخر ہے مجھے پیسے میں. کسی بندے کے 4 بندے ہاتھ چومنے والے پیدا ہو جائیں تو وہ سمجھتا ہے میں بڑا فخر کرتا ہوں، وہ بڑا مغرور ہوتا ہے مجھے فخر ہے اس چیز میں. اور جو سچے غلام ہوتے ہیں نا، جو اللہ کی سچی مخلوق ہے، اگر اس سے پوچھ لو نا کہ تمہیں کس چیز پہ فخر ہے، تو ہر ایمان والا کہے گا مجھے محمد کے غلام ہونے پہ فخر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حضور کے امتی ہونے پہ فخر. بھئی کبھی ایسا بھی تو انداز اختیار کرو، کبھی ایسی بھی تو فکر پیدا کرو. کوئی پوچھے تمہیں کس چیز پہ فخر ہے تو بندہ فخر سے سینہ چوڑا کر کے بتائے، نہ مال پہ فخر، نہ اولاد پہ فخر. بھئی یہ مال تو چھوڑ دیا تھا عمر فاروق نے حضور کی خاطر، یہی تو مال تھا جو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضور کے دین پہ لٹا دیا تھا. یہی تو دنیا داری کے فخر کے رشتے تھے جو صہیب رومی نے چھوڑ دیے تھے، حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھے تھے. پھر حضور کے قدموں میں بیٹھنے سے وہ فخر نصیب ہوا. اللہ نے دنیا میں بھی کامیابی دی، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائی. فرمایا دنیا کے فخر ہیں، یہ چھوڑ دو ساری چیزیں. اصل فخر کس چیز میں ہے؟ بولیے، اصل فخر کس چیز میں ہے؟ نہیں، جس کو جتنا فخر ہے اونچی آواز سے بولے گا. اصل فخر کس چیز میں ہے؟ حضور کی غلامی میں. بندہ کہتا ہے میں فلاں برادری کا بندہ ہوں، فلاں برادری کا، فلاں راجے مہاراجے کا بیٹا ہوں. بھئی فخر کی بات یہ ہے میں مسلمان کا بیٹا ہوں. میں کس کا بیٹا ہوں بولیے؟ مسلمان کا بیٹا ہوں. اور پھر ہمیں اسلام کی قدر بھی کوئی نہیں. ہمیں اسلام کی کیوں نہیں بلا؟ ہم نے مارے نہیں نہ کھائیں. ابا جی مسلمان تھے، میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں. دادا جی مسلمان تھے، مسلمان کے گھر پیدا ہوا. پیدا ہوتے ہی کانوں میں اللہ کی آواز بھی آئی، محمد رسول اللہ کی آواز بھی آئی، اذان کی آواز بلند ہوئی. میں سمجھ گیا میں مسلمان کا بچہ ہوں. اب مفت میں ملا ہے نا، کیا خیال ہے؟ مولانا روم نے مثنوی شریف میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک باپ تھا، بڑا مالدار آدمی تھا، وڈیرا. اس کا بیٹا بڑا عیاش تھا. آپ کو پتہ ہے دولت باپ دادا سے وراثت میں مل جائے تو عیاشی تو پھر مقدر ہو ہی جاتی ہے نا اکثر کا. تو وہ بڑا عیاش قسم کا جوان تھا. باپ بڑا سمجھاتا تھا تو پیسے ضائع نہ کیا کر. اس نے کہا نہیں ابا جی مجھے مفت میں ملے ہیں، میں تو عیاشیاں کروں گا. پھر مولانا روم فرماتے اس باپ نے کیا کیا، اس نے نا وہ گھر میں کنواں تھا. پرانے دور ہوتے تھے جو امیر لوگ ہوتے تھے گھروں میں کنواں کھدوا دیتے تھے. گھر میں کنواں تھا تو کنویں کے سرانے بیٹھ گیا قریب چارپائی بچھا کے. بیٹا شام کو گھر آیا، یاروں دوستوں کی محفل سے اٹھ کے واپس آیا تو ابا جی کو دیکھا کنویں کے سرانے کھڑے ہیں. بیٹے نے کہا ابا جی یہاں کیوں ہو؟ اس نے کہا بیٹا دیوالیاں نکل گیا، غریب ہو گئے ہیں، اتنا قرضہ دینا تھا قرض خواہ گھر پہ آئے تھے، سارا قرضہ لٹا کے پیسے ختم ہو چکے ہیں. اب میں بیمار ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، دوائی لینے جانا ہے، کچھ پیسوں کا بندوبست ہو سکتا ہے؟ مولانا روم فرماتے ہیں بچے نے کہا ابا جی پریشانی کی بات ہی کوئی نہیں، اتنے سجن اتنے بیلی ہیں میرے تو کسی سے بھی ادھار لے لوں گا. سب کو تکے کور میں کھلاتا رہا ہوں، کوئی نہ کوئی تو میری مدد کرے گا. مولانا روم فرماتے ہیں بچہ گیا، دوست کے دروازے پہ دستک دی. ہاں کیا بات ہے؟ اس نے کہا 2 آنوں کی ضرورت ہے، ابا جی کی دوائی لینی ہے. اس دوست نے 2 آنے نکال کے دوست کے ہاتھ میں پکڑا دیے. مولانا روم فرماتے ہیں بھاگا بھاگا آیا، ابا جی یہ لو. ابا جی نے دونوں آنے پکڑے، کنویں میں پھینک دیے. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ کنویں میں پھینک دیے. کہا بیٹا جا 2 آنے اور چاہیے. بیٹا بھاگا بھاگا گیا دوسرے دوست کے دروازے پہ، بھئی 2 آنوں کی ضرورت ہے. اس نے بھی دے دیے. وہ پھر لے کے ابا جی کی تلی پہ رکھے، ابا جی نے پھر کنویں میں پھینک دی. بیٹا 2 اور چاہیے، 2 اور چاہیے. وہ بھاگا بھاگا تیسرے یار کے دروازے پہ گیا، مجھے 2 آنوں کی ضرورت ہے، ابا جی کی دوائی لینی ہے. اس نے بھی دے دیے. پھر آ کے ابا جی کو پکڑایا، ابا جی نے پھر کنویں میں پھینک دی. بیٹا 2 اور چاہیے. جب اتنی بات ہوئی نا تو وہ تیسرے دوست کی اتنی دیر میں دوستوں میں شور ہو چکا تھا کہ یہ غریب ہو گیا ہے. بھئی پہلے پیسے والا تھا ہر بندہ. وہ میاں صاحب فرماتے ہیں نا ساری عمر میں آٹا گنیا تے لکھاں بنائے پیڑے
تے جدوں آیا وقت محمد بخشا تے کوئی نہیں بہندا نیڑے، ساری عمر آٹا گنیا لکھا کتے پیڑے۔ اب جب سارے دوستوں میں شور ہو گیا کہ یہ غریب ہو گیا ہے، اس سے مانگتا ہے، اس سے مانگتا ہے، اس سے مانگتا پھرتا ہے، اب دوستوں نے بھی دروازے بند کر دیے، گھر والوں کو بتا دیا آئے تو کہنا گھر کوئی نہیں، آئے تو کہنا گھر کوئی نہیں۔ اب واپس آیا منہ لٹکا کے، ابا جی اب کوئی پیسے نہیں دیتا۔ باپ نے کہا بیٹا مر رہا ہوں، دوائی کی ضرورت ہے، پیسے تو چاہیے۔ اب اپنے شہر میں مزدوری بھی نہیں کر سکتا تھا کہ سارے جانتے تھے چودھری کا بیٹا ہے، دوسرے شہر چلا گیا، مستریوں کے پیچھے مزدوری کی، 2 آنے کمائے، لا کے ابا جی کے ہاتھ میں رکھے، ابا جی نے وہ بھی کنویں میں پھینک دیے، بیٹا 2 اور چاہیے۔ بیٹا غصے میں بولا، کہا ابا جی آپ کی عقل کام نہیں کرتی، آپ کا دماغ نہیں چلتا، میں اتنی محنت سے کما کے لایا ہوں اور آپ نے کنویں میں پھینک دیے۔ باپ مسکرا پڑا، کہا بیٹا پہلے بھی تو 3 دن میں پھینکتا رہا ہوں، اس پہ تو نے غصہ نہیں کیا۔ اس نے کہا وہ کسی کے دیے تھے، یہ میرے اپنے کمائے ہیں، یہ میرے اپنے۔ اس کا مطلب ہے جو چیز مفت میں مل جاتی ہے اس کی قدر تھوڑی ہوتی ہے، اس کی قدر تھوڑی، اور جو خود محنت کر کے خون پسینے کی کمائی لائی جائے اس کی دل میں قدر ہوتی ہے۔ ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے نا، ہمیں اسلام ہمیں مفت میں مل گیا نا، ابا جی مسلمان تھے، دادا جی مسلمان تھے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، ہم نے اسلام مفت میں حاصل کیا، ہمیں قدر نہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں اے مسلمان تجھے اسلام کی قدر نہیں نا، تو کبھی پیسے خرچ کر مدینے جا، جنت البقیع میں حضرت فاطمہ الزہرا کی قبر اطہر پہ کھڑا ہو، بی بی فاطمہ سے پوچھ اماں جی اسلام کتنا مہنگا ہے، اسلام کی کتنی قدر ہے، تو حضرت سیدہ کی قبر سے تجھے جواب آئے گا۔ مجھ سے پوچھ اسلام کی قدر کیا ہے، میں نے تو ساری زندگی ابا جی کے راستے سے کانٹے اٹھاتے ہی گزار دی ہے، میں نے تو ساری زندگی سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجریاں اتارتے اتارتے ہی گزار دی ہے، تجھے پتہ چلے اسلام کتنا قیمتی ہے۔ حضرت صہیب رومی نے مارے کھائیں، حضرت بلال حبشی ملک شام کی قبر پہ ان پہ جا کے پوچھ، مولانا روم فرماتے ہیں کہ تجھے پتہ چلے اسلام کتنا قیمتی ہے۔ اسلام آج تو تقریریں کرتا ہے، لوگ پیسے پھینکتے ہیں، پھول پھینکتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، کبھی پوچھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دین اسلام کا سب سے پہلا خطیب حضرت ابو بکر صدیق نے کعبے کے چوک میں کھڑے ہو کے حضور کی تبلیغ کا آغاز کیا، کافروں نے پتھر مارے، مار مار کے چہرہ اتنا سوج گیا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا ناک کدھر ہے ہونٹ کدھر ہے۔ فرمایا تجھے قدر نہیں اسلام کی، ہمیں مفت میں مل گیا نا۔ ہمیں ایک 28 سال کا جوان مجھے پوچھتا ہے جی حضرت صاحب، مسئلے پوچھتے ہیں نا لوگ، کہتا ہے حضرت صاحب وطروں میں دعائے قنوت نہ آتی ہو تو پھر کیا پڑھیں، کیا پڑھنا چاہیے؟ میں نے کہا جنازہ پڑھ لو، جنازہ پڑھ لو اپنی سوچ کا، اپنی فکر کا، اپنے کردار کا، اس قوم کی سوچ کا جنازہ پڑھنا چاہیے۔ 28 سال تو نے سانس لیتے گزار دیے اللہ کی زمین پر، تجھے ابھی تک دعائے قنوت یاد نہیں ہوئی، تو نے ابھی تک دعائے قنوت پڑھنا نہیں، بھئی شرعی مسئلہ بات کا ہے، نہ آتی ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ کم از کم ہم اپنے کردار پہ تو غور کریں نا، کیا خیال ہے؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کامیاب وہ ہوگا جو حضور کا نوکر ہوگا، جو حضور کا، بولیے، جو حضور کا نوکر ہوگا۔ مجھے پتا کئیوں کو غصہ بھی آ رہا ہوگا، غصہ بھی چڑھتا ہے نا اس طرح کی باتوں پہ، لیکن ذرا یہ باتیں بھی سوچنے کی۔ وہ علامہ اقبال نے کیا فرمایا تھا، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر۔ اقبال کہتا ہے اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہم سوچتے ہیں لباس ہمارا اسلامی ہے، وجود ہمارا اسلامی ہے، ذہن ہمارا انگریزی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی وہ جو مغرب ہے نا وہ بڑی ترقی یافتہ قوم ہے۔ اقبال کہتا ہے لوگوں اگر مغرب ترقی یافتہ قوم ہوتی نا تو سورج مغرب میں کبھی غروب نہ ہوتا، سورج مغرب میں کبھی غروب، بھئی سورج نکلتا تمہارے علاقے سے ہے، طلوع تمہارے علاقے سے، عروج سورج کو تمہاری بستی سے ملتا ہے، جب وہ مغربی علاقے میں جاتا ہے تو غروب ہو جاتا ہے، اور وہ روزانہ امت مسلمہ کو یہ میسج دے کے غروب ہوتا ہے لوگوں اگر مغرب کی طرف دیکھو گے، مغرب کی طرف چلو گے تم بھی غروب ہو جاؤ گے، تمہیں طلوع اور عروج تب ملے گا جب محمد عربی کی غلامی اختیار کر لو گے۔ فرمایا مغرب میں تو غروب ہے، وہاں تو طلوع ہی کوئی نہیں، وہاں تو عروج ہی کوئی نہیں۔ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، خاص ہے ترکیب میں۔ کہتا جی مجھے دعائے قنوت نہیں آتی، بتائیں کیا پڑھوں؟
بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں نا، بولیے تو صحیح نا، کون کون بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے؟ سارے کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ تو قرآن پڑھے نا، قرآن کہتا ہے کامیابی اسے ملتی ہے جو حضور کی غلامی کرتا ہے، جو حضور کی فرما برداری کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو حضور کا فرما بردار ہے وہ کامیاب ہے۔ اب ہم اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے، ہم کتنے وفادار ہیں، ہم کتنی مانتے ہیں رسول کی، ہم کتنی مانتے ہیں محبوب۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، اگر میں صبح اٹھوں اور میری جیب میں 500 روپیہ ہو اور میں سارا دن یہ سوچتا رہوں میں نے 1000 کیسے کرنا ہے، 500 روپیہ نا زیادہ کیسے ہونے چاہیے پیسے، تو میں کامیاب ہوں؟ بولیے، اونچی آواز سے بولیے گا۔ بھئی اگر 500 روپیہ جیب میں بندہ سوچے میرے 1000 ہو جائے شام تک، کیسے ہوں گے؟ سارا دن یہ سوچ گزارتا رہے سوچ کے اور کوشش کرتا رہے پیسے زیادہ کرنے کی، وہ کامیاب ہے؟ اور اگر اللہ کرے میں یہ سوچنے لگ جاؤں یار میری مسجد میں نمازی 40 ہیں، 80 کیسے ہونے چاہیے، میری مسجد میں نمازی 1000 ہیں، 2000 کیسے آنے چاہیے، جمعے والے دن 250 بندہ آتا ہے، 500 کیسے ہونا چاہیے، تو کامیابی تو پھر ہوگی نا۔ بولیے، اونچی آواز سے بولیے۔ اگر پورے محلے میں 1000 بندہ رہتا ہے، نماز پڑھنے صرف 20 بندے آتے ہیں، تو پھر سوچنا چاہیے نا سب کو، خیال تو کامیابی تو پھر ہوگی۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ تو دنیا میں کامیابی تلاش کرتا ہے، تو کہتے پیسے میں کامیابی ہے، تو کہتے مال میں کامیابی ہے، تو کہتے بزنس میں کامیابی ہے، فرمایا سارے کام چھوڑ دے، تو غلام بن جا محمد عربی کا، جیب تیری خالی بھی ہوگی تو کونین کی نعمتیں تیرے قدموں میں ڈھیری لگا دی جائیں گی، ساری کائنات کی نعمتیں قدموں میں ڈھیری لگ جائیں گی تیری، تو ساری۔ اچھا پھر اگر میں کسی فیکٹری میں کام کروں، میں باتیں ذرا آج مشکل کر رہا ہوں، ذرا آپ میرا ساتھ دیں گے تو پھر میرے لیے آسان ہو جائیں گے، ہاں نہیں تو میں ڈر دیں پیا مت آڑے تو پتہ نہیں جمعے تو بعد میرا کیا حال ہوئے گا۔ توجہ ہے سب کی؟ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ بھئی اگر میں کسی فیکٹری میں کام کروں، ملازمت کروں، اور فیکٹری کے مالک نے مجھے کہا تو نے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے، کتنے؟ 8 گھنٹے، 4 گھنٹے وہ ڈیوٹی کرائے اور 4 گھنٹے مجھے اپنے آفس کے کمرے میں بٹھائے رکھے، کہے میرا پرسنل کام ہے ذرا یہ کر، اور میں مالک کے دفتر میں بیٹھ کے پھر بھی یہی سوچتا رہوں یار وہ کام کرنے والا ہے، وہ کام ہونے والا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے نا۔ بھائی مالک نے خود بلایا ہے، مالک نے خود اپنے کمرے میں بٹھایا، مجھے ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تنخواہ جس نے دینی ہے وہ خود مجھے فضول بٹھائے رکھتا ہے، وہ خود سارے کام چھڑوا کے مجھے اپنے آفس میں بٹھا رہا ہے۔ توجہ ہے میری بات کی طرف؟ بھئی اگر مالک ملازم کو خود بلا لے اور کہے چھوڑ سارے کام، میرے دفتر میں آ کے اے سی کے کمرے میں بیٹھ جا، تو مجھے تو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہوگی۔ بھئی جس نے تنخواہ دینی ہے اس نے خود ویلا بٹھایا ہوا ہے۔ تو جس مالک نے ہمیں رزق مقدر کیا ہے، جس پروردگار نے ہمیں رزق دینے کا وعدہ فرمایا ہے، وہ خود کہتا ہے چھوڑ سارے کام، حی علی الصلاۃ، آ نماز کی طرف، سارے رزق کی ٹینشنوں کو چھوڑ دے، تو نماز پڑھ۔ جب بندہ 5 وقت رب کے حضور سجدہ ریزی کرے اسے کون سی ٹینشن ہونی چاہیے؟ بھائی مالک خود کہتا ہے چھوڑ سارے کام، آ میرے گھر میں بیٹھ جا، مسجد میں پنکھے کے نیچے، گرمی ہے تو پنکھے کے نیچے بیٹھ جا، سردی ہے تو دروازہ بند کر کے بیٹھ جا، تیرے لیے ہیٹر کا بھی بندوبست کیا میرے گھر میں، اے سی کا بھی بندوبست، پنکھوں کا بھی بندوبست ہے، سردی کا موسم ہے گیزر کا گرم پانی بھی موجود ہے، سارے کام چھوڑ دے کے سہولتوں والے گھر میں آ کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے۔ اللہ فرماتا ہے تو 1 دفعہ آئے گا میں 10 دفعہ آنے کا ثواب عطا فرماؤں گا، 10 دفعہ، بلکہ ویری سوری میں غلطی ہو گئی مجھ سے، آپ گھر میں نماز پڑھو نا، اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک، یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے، الحمد شریف بھی پڑھنی ہے، سورت بھی ملانی ہے، رکوع میں بھی پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم، سجدے میں بھی پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، التحیات بھی پڑھنی ہے، درود بھی پڑھنا ہے، دعا بھی پڑھنی ہے، سلام بھی پھیرنا ہے۔ 1 دفعہ ثواب کتنا ملے گا؟ 10 دفعہ، 1 نماز پڑھو 10 نمازوں کا ثواب، کتنا؟ بولیے کتنا؟ 10، کتنا؟ 1 نماز پڑھو تو 10 نمازوں کا ثواب۔ اور اس میں بھی بڑا لطیف نکتہ ہے، معراج کی رات اللہ نے 50 نمازیں فرض کی تھی، 50، حضور نے 5 کروا دی۔ اب قرآن کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی تو باتیں کوئی نہیں بدلتی، یا اللہ تیرا قرآن کہتا ہے باتیں کوئی نہیں بدلتی، اور معراج میں تو نے بات بھی بدل دی، 50 فرض کی تھی ان میں سے 5 رہ گئی۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں مقام محمودیت سمجھ میں نہیں آیا، اگر باتیں اللہ کی نہیں بدلتی باتیں محمد کی بھی تو نہیں نہ بدلتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تم اگر غور کرو ایمانی نقطہ نظر سے تو باتیں میں نے دونوں کی رکھی ہیں،
مولا کیسے؟ فرمایا سونے بات تیری بھی رکھوں گا، بات اپنی بھی رکھوں گا۔ مولا کیسے؟ فرمایا تیری بات یوں رکھتا ہوں 50 کو 5 کر دیتا ہوں، اور اپنی بات یوں رکھتا ہوں یہ پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا یہ عطا فرما دیا کروں گا۔ تو 5 پڑھو 50 کا ثواب، تو ایک کتنے برابر ہوئی؟ بولیے 10 کے برابر۔ کہاں؟ گھر میں۔ گھر میں اکیلے پڑھو، سب کچھ پڑھو تو ایک نماز 10 کے برابر، اور اگر مسجد میں آ جاؤ تو 27، اور صرف 27 نہیں، اس نماز سے 27 درجے زیادہ۔ 27 کو 10 سے ضرب دو 270 بنتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تو گھر میں پڑھ، سب کچھ خود پڑھنا پڑے گا، تجھے 10 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ تو مسجد میں آ، تجھے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی پڑے گی، سورت بھی نہیں ملانی پڑے گی، اور تجھے اللہ اکبر بھی نہیں کہنا پڑے گا، سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی نہیں کہنا پڑے گا۔ فرمایا تو گھر میں پڑھ، سب کچھ خود پڑھ تو 10 نمازوں کا ثواب۔ تو مسجد میں آ جا، امام کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چپ بھی کھڑا ہو جا، 270 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ 270 نمازوں۔ یا اللہ یہ کیوں؟ بھئی ایسا تو ہو سکتا ہے بندہ اتنا کام کرے تو اتنی اجرت ملے، تو ایسا ہو سکتا ہے بندہ اتنا کام کرے تو اتنی اجرت ملے؟ بولیے بھئی گھر میں نماز پڑھو، سب کچھ اکیلے پڑھو 10 نمازیں، مسجد میں پڑھو سب کچھ نہیں بھی پڑھو تو 270 نمازیں۔ اللہ فرماتا ہے تم بات نہیں سمجھے، میں اپنے بندوں کو اکٹھا دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے بندوں میں اتفاق دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو گھر سے نکل کے مسجد میں آ، جب مسجد میں تو چپ کر کے امام کے پیچھے نماز کی نیت کرے گا، جب سلام پھریں گے وہ 270 تجھے الگ دی ہے، جب سلام پھرنے کے بعد تو ہر محلے والے سے ہاتھ ملا کے سلام کہے گا، اسے سلامتی کی دعائیں بھی دے گا، اس کا اجر تجھے علیحدہ سے عطا فرما دیا جائے گا۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں میرے محبوب کے غلام اکٹھے تو ہوئے نا، اتفاق تو ہوئے آپس میں، تو فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے حضور کی نوکری کر لی اللہ بڑی کامیابی عطا فرماتا۔ بڑی کتنی؟ بولے سارے کتنی بڑی؟ جو حضور کا غلام ہے اللہ کتنی کامیابی دیتا ہے؟ بولیے یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بڑی کامیابی دیتا ہوں۔ یہ بڑی کامیابی کا لفظ وہ فرما رہا ہے جس کے لیے دنیا چھوٹی ہے۔ کل متاع الدنیا قلیل، فرمایا سونے یہ دنیا کا سامان میرے سامنے بالکل تھوڑا ہے، اور جس کے سامنے ساری کائنات چھوٹی ہے وہ کہتا ہے میں بڑی کامیابی دوں گا۔ اور وہ بڑی کیا ہے؟ اللہ سے بڑی تو کوئی چیز نہیں نا، بولیے نا، اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اللہ خود کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ فرمایا میں سب سے بڑا ہوں، جو محمد کا نوکر ہوں میں بڑی کامیابی دیتا ہوں۔ مولا کیا مطلب؟ فرمایا تجھے اب بھی سمجھ نہیں آیا؟ سب سے بڑا میں ہوں جو محبوب کا نوکر ہے، بڑی کامیابی اسے دیتا ہوں۔ مولا کیا مانا؟ فرمایا جو محمد کا نوکر ہوں میں اللہ خود اس کا بن جاتا ہوں۔ فرمایا جو محبوب کا نوکر ہے اللہ خود اس کا ہو جاتا۔ اسی آیت کا ترجمہ کیا تھا اقبال نے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ فرمایا کامیابی چاہتے ہو حضور کی نوکری کرو، حضور کی غلامی کرو، تو حضور کی غلامی میں کامیابی ہے، اور حضور کی غلامی میں نمازیں ہیں، حضور کی غلامی میں داڑھی ہے، حضور کی غلامی میں مسجدوں کو آباد کرنا ہے، حضور کی غلامی میں قرآن کی تعلیم ہے۔ اس کا مطلب ہے پھر کامیاب وہ لوگ ہیں جو قرآن بھی پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں، جو قرآن بھی پڑھتے ہیں نماز بھی، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اگر میں روزانہ اپنے بیٹے کو خود موٹر سائیکل پہ سکول چھوڑنے جاؤں، انگریز کی کتاب انگریزی ٹیوشن خود اسے پڑھاؤں، اور مجھے یہ احساس ہی نہ ہو کہ مدرسے میں بچہ جاتا ہے، مسجد میں بچہ جاتا ہے، اس کے مخارج کتنے درست ہو گئے ہیں۔ آپ کس سے سن لو، کہانیاں سن لو، کسی بھی بندے کو پکڑ کے اس کو ٹٹول لو، وہ بڑیاں کہانیاں سنائے گا آپ کو، بڑی حکمتوں کی باتیں سنائے گا۔ اور اگر اس سے کہہ دو 2 آیتیں سنا دو، قرآن کی تلاوت سنا دو، تو ٹانگیں کانپنی شروع ہو جائیں گی۔ یہ غلامی ہے حضور کی۔ کامیابی چاہتے ہو تو فرمایا قرآن میں، کامیابی کہاں ملتی ہے؟ حضور کی غلامی میں۔ کامیابی کہاں ملتی ہے؟ لو سنو بات، جو حضور کے غلام ہیں کامیاب ہیں ان کی شانیں کیا ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اعلان فرما دیا پورے مدینے میں
کہ دودھ میں پانی کوئی نہ ملائے. دودھ میں پانی یہ کہنا آسان ہے, کرنا بڑا اوکھا ہے. دودھ میں پانی کوئی نہ ملائے. سب نے مان لیا جی خلیفہ کا حکم ہے, دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نوکر حضرت عمر فاروق غلام ہو گئے نا حضور کے, کامیاب آدمی ہو گئے ہیں نا. حضرت عمر فاروق راتوں کو بیس بدل بدل کے سیر کرتے مدینے کی گلیوں کی کہ دیکھوں کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا, کوئی اور میری رعایا میں عوام میں پریشان تو نہیں ہے. چلتے چلتے ایک دروازے کے اندر سے بولنے کی آوازیں آئیں. آپ نے کان لگا لیا دروازے پہ. اندر ماں بیٹی بول رہی تھی. اماں کہتی ہے دودھ میں پانی ملا دے, دودھ میں پانی ملا دے. بیٹی کیا کہتی ہے پتہ ہے آپ کو واقعے کا, ایسے بولے نہ بنے, سارے واقعے کا پتہ ہے سب کو. ہم نے اسکولوں کی کتابوں میں چھوٹے ہوتے پڑھا تھا, اسلامیات کی کتابوں میں. بچی نے کیا کہا, خلیفہ نے منع کیا, عمر نے منع کیا ہے. وہ ماں کہنے لگی عمر نے منع کیا, وہ کون سا دیکھ رہا ہے. بچی رو کے کہتی ہے اماں جی عمر نہیں دیکھ رہا, عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے نا, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے جس نے حکم دیا ہے اس بات کا, پانی نہیں ملاؤں گی. حضرت عمر فاروق واپس چلے گئے وہیں سے. اگلے دن اعلان کر دیا فلاں بیٹی اور ماں کو بلایا جائے. دربار عمر لگا ہوا ہے, بیٹی ماں سامنے کھڑی ہیں. حضرت عمر نے فرمایا بتا تو نے رات کو بات کیا کی تھی بیٹی سے. اب ماں کے رنگ اڑ گئے. اس نے کہا میں نے تو کوئی بات نہیں کی. فرمایا نہیں میں سن رہا تھا, تیری بیٹی نے کہا تھا نا عمر نہیں دیکھ رہا, عمر کا خدا بھی دیکھ رہا ہے. فرمایا خدا بھی دیکھ رہا تھا, خدا کا عمر بھی دیکھ رہا تھا, میں بھی تیرے دروازے پہ کھڑا تھا. کہنے لگی حضرت جی غلطی ہو گئی. فرمایا تیری بیٹی کے جذبات بڑے اچھے ہیں, تیری بیٹی کی سوچ بڑی پیاری لگی ہے. حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے سے نکاح کا پیغام بھیج دیا. کوئی جیسے اگر لے کے آئی تھی, وہ ایم اے عربی کیا ہوا تھا, اس نے ایم انگلش پڑھی ہوئی تھی, پنجاب یونیورسٹی کی لیکچرار تھی نہیں, صرف ایک اس کی پاکیزہ سوچ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. حضرت عمر نے کہا جس کی اپنی سوچ اتنی پیاری ہے وہ آنے والی نسلوں کی تربیت کیسی کرے گی. نکاح کروا دیا. اچھا اب بہو بن گئی حضرت عمر کی, یہ غلام ہے حضور کے. جب بہو بن گئی نا حضرت عمر کی, اگلا دن ہوا, حضرت عمر گھر سے نکلنے لگے رعایا کے حالات دریافت کرنے. اپنی بیٹی کو بلایا, بیٹی میں نے بڑی پلان اور منصوبے کے تحت تیری شادی اپنے بیٹے سے کی ہے. کہا حضور فرمائیے ابا جی کیا حکم ہے. کہا تیری آج کے بعد ڈیوٹی ہے, جب تک میں زندہ رہوں اور جب تک تیری زندگی ہو, جب بھی میں گھر سے نکلنے لگوں نا تو نے مجھے پیچھے سے آواز دے کے کہنا عمر تجھے اللہ دیکھ رہا ہے, عمر تجھے اللہ دیکھ رہا ہے. فرمایا اس سوچ کو بار بار اپنے کانوں میں ڈالنے کے لیے میں نے تجھے اپنے گھر میں بیاہا ہے, اس لیے کہ تیری سوچ بڑی پاکیزہ ہے, تیری سوچ بڑی ستھری ہے, تو نے قرآن کی آیت پہ عمل کر لیا ہے. محمد کے نوکر بن جاؤ, اللہ دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرما دے گا. فرمایا جو حضور کا نوکر ہے وہ کامیاب ہے. بولیے نا محبت سے سبحان اللہ. جو حضور کا نوکر ہے وہ, اچھا حضور کا نوکر جو ہوتا ہے اسے حضور کی پسند کا بھی خیال ہوتا ہے. حضور کی 3 چیزیں حضور کو پسند ہیں. اس دنیا میں کتنی چیزیں, دنیا کے اندر 3 چیزوں سے حضور کو پیار ہے. حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں, حضرت عمر بیٹھے ہیں, حضرت عثمان, حضرت علی بیٹھے ہیں. حضرت ابو بکر ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں سونے ذرا اپنی پسند تو بتائیے, ہم نوکر ہو گئے نا آپ کے, ہم اس پسند کو اپنائیں گے. میرے نبی نے فرمایا تمہاری دنیا میں محمد کو 3 چیزوں سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا سب سے پہلی چیز خوشبو بڑی پسند ہے. کیا اس کا مطلب ہے منہ روزانہ صاف کرنا چاہیے, روزانہ منہ دھونا چاہیے, بدبو والا جسم نہیں رکھنا چاہیے. حضور کو پسند ہی کوئی نہیں, صاف ستھرا رہنا حضور کو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب ایک دن گھر کے باہر ایک بدو آیا ملنے کے لیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھڑے کے اوپر چپنی پڑی ہوتی ہے اسے سیدھا کیا, اس کے اندر اپنی دستار کو سیدھا کیا, اپنی زلفوں کو سنوارا, اپنی داڑھی شریف میں کنگھی فرمائی. میں نے عرض کی آقا آپ گھر میں سادہ حالت میں بیٹھے تھے, باہر بدو آیا ملنے کے لیے, آپ نے اپنی زلفیں بھی سنواری, آپ نے اپنی داڑھی بھی سنواری, آپ نے اپنے امامے کو بھی سیدھا کیا, حکمت کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا عائشہ ان اللہ تعالی جمیل ویحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا. ہمارا خوشبو محمد کو بڑی پیاری ہے. حضور اور
میرے نبی نے فرمایا جو نیک بیوی ہو وہ بھی محمد کو اچھی لگتی ہے صلی اللہ علیہ. نیک بیوی، نیک کون سی؟ میں نے پہلے بھی بات بتائی ہے، چلو دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک بی بی آئی حضور کی بارگاہ میں، توجہ ہے میری بات کی طرف. حضور کی بارگاہ میں بی بی آئی، سونیا میں اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی ہوں، میں اپنی پسند کی شادی. حضور نے فرمایا کیا پسند ہے تیری؟ کہا حضور میں اس بندے سے شادی کروں گی جو ساری رات نفل پڑھے، ساری رات عبادت کرے. یار کیسی سوچ ہے اس بی بی کی. کہا ساری رات عبادت کرے، میں اس سے پسند کروں گی. میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں جو بیٹھے ہو، کوئی ایسا ہے جو اس کی شرط پہ پورا اترے؟ کوئی ایسا ہے جو ساری رات عبادت کرے؟ ایک نوکر کھڑا ہو گیا، سونیا میں تیار ہوں. یہ نہیں پوچھا جہیز کتنا لے کے آئے گی، برادری کیا ہے، قبیلہ کیا ہے، نہ اس نے سوچا جس کی سوچ اتنی پاکیزہ ہے. اقبال نے کہا تھا نا پسر کی تعلیم ہے بس فرد واحد کے لیے، دختر واحد کی ہے تعلیم کنبے کے لیے. ایک بچی پڑ جائے پوری نسلوں کی نسلیں سنور جاتی ہیں. بلکہ حضور کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا اگر عورتیں مردوں کے پیچھے چلے، مرد محمد عربی کے پیچھے چلے، تو ایک خاتون پورے کے پورے خاندان کو جنتی بنا سکتی ہے. ایک عورت سارے خاندان کی بخشش کا سبب بن سکتی ہے. کہا سونیا جو ساری رات عبادت کرے گا. صحابی کھڑے ہو گئے، حضور میں تیار ہوں. حضور نے وہیں بیٹھے نکاح پڑھا دیا. ہفتہ نہیں گزرا بی بی آ گئی شکایت لے کے. سونیا بڑا عجیب بندہ ہے، اس نے شکایت، اس نے شرط بھی پوری کی تھی، دعویٰ کیا تھا، لیکن حضرت صاحب عشاء کی پڑھ کے جاتے ہیں آپ کے پیچھے، ساری رات ہی سوئے رہتے ہیں، صبح اٹھ کے فجر پڑھنے آتے ہیں. میری شرط یہ تھی ساری رات عبادت کرے، اس سے شادی کروں گی. اس نے شادی بھی کر لی، شرط بھی پوری نہیں کرتا. میرے نبی نے اسے بلایا، فرمایا تیری بیگم شرط لے کے آئی ہے، شکایت لے کے آئی ہے، تو ساری رات سویا رہتا ہے. کہا سونیا آپ کی عزت کی قسم میں ساری رات ہی عبادت میں رہتا ہوں، میں ساری رات ہی عبادت میں. حضور نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا سونیا آپ نے خود نہیں فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور صبح اٹھ کے فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھے، اللہ اسے ساری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا. میں حضور میں تو عشاء بھی آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں، فجر کی. حضور مسکرا پڑے، فرمایا تو سچا ہے. کیا فرمایا؟ تو سچا ہے. عشاء کی جماعت کے ساتھ پڑھو، صبح فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھو، اللہ ساری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا، ساری رات کی. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. حضور کے غلام بن جاؤ. فرمایا تین چیزیں پسند ہے، خوشبو، نیک بیوی، اور تیسری فرمایا تیسری چیز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ میری آنکھوں کی قرۃ عینی فی الصلاۃ. فرمایا تم 5 وقت کی نماز پڑھتے رہو، محمد کی آنکھیں اس کی قبر انور میں ٹھنڈی ہوتی رہیں گی. اچھا بڑی لطیف بات، بڑی ایمان افروز بات کرنے لگا ہوں. اللہ نے روزے کو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنایا. اللہ نے حج کو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک، بڑی عبادت ہے حج بھی، بڑی مشکلیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، نماز سے زیادہ مشکلات حج کے دوران آتی ہیں، اس کے باوجود وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں. اور پھر روزہ بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، زکوٰۃ بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، 5 وقت کی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی. مولا اس میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا مجھے محبوب سے پیار ہی بڑا ہے، مجھے محبوب سے پیار ہی بڑا ہے. اگر میں حج کو آنکھوں کی ٹھنڈک رکھتا تو حج تو تم سال میں 1 دفعہ کرتے ہو، سارا سال آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب نہ ہوتی، سال میں 1 دفعہ ہوتی. اگر رمضان کے روزوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک کرتا، فرمایا سال میں 1 دفعہ ٹھنڈ پہنچتی. اگر زکوٰۃ کو آنکھوں کی ٹھنڈک بناتا محبوب کی تو سال میں 1 دفعہ ٹھنڈک پہنچتی. میں نے نظام شمسی ایسا بنا رکھا ہے، اگر ایک جگہ پہ فجر کی نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو دنیا میں دوسری جگہ پہ شروع ہو رہا ہے، اگر اسی جگہ ختم ہو رہا ہے تیسری جگہ پہ شروع ہو رہا ہے. فرمایا تم ساری زندگی سانسیں لیتے رہو، ساری زندگی ہر روز ہر لمحے میرے محبوب کی قبر میں آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں گی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا 3 چیزیں پسند ہے، خوشبو، نیک بیوی اور نماز. حضرت ابو بکر مسکرا پڑے، کہا سنے مجھے بھی 3 ہی پسند ہے، مجھے بھی 3 ہی پسند ہے. فرمایا ابو بکر تجھے کیا پسند ہے؟ عرض کی سنے مجھے یہ پسند ہے بیٹی میری ہو زوجہ تمہاری ہو، بیٹی میری ہو بیوی آپ کی ہو. کہا دوسری؟ کہا سونے دوسری یہ پسند ہے مال میرا ہو دین آپ کا ہو، آپ کے قدموں پہ خرچ کر دوں سارا مال. ابو بکر تیسری؟ کہا سونے آنکھ میری ہو چہرہ آپ کا ہو، دیدار حضور ہی کرتا رہوں.
فرمایا ابو بکر تو نے محمد عربی کی 3 چیزوں کی پسند کی مناسبت سے 3 چیزوں سے پیار کیا ہے، وہ تینوں چیزیں تجھے اللہ ایسی نصیب فرمائے گا، بیٹی تیری ہوگی، زوجہ محمد کی ہوگی، ماں مومنوں کی ہوگی، فرمایا مال تیرا ہوگا، دین محمد کا ہوگا، اور اتنے قدردان اللہ اور اس کے رسول تیرے مال کے ہوں گے، سارے صحابہ کا بدلہ میں دنیا میں دے کے جاؤں گا، لیکن تیری نعمتوں کا بدلہ قیامت کو اللہ عطا فرمائے گا۔ حضور تیسری چیز کیسے پسند ہوئی؟ فرمایا تیسری چیز، تو چاہتا ہے آنکھ تیری ہو، چہرہ بددعا ہو، تو دیدار کرتا رہے۔ فرمایا ابو بکر تیری یہ پسند بھی بڑی قدردانی والی ہے، تیری یہ پسند بھی ہمیں مقبول ہے۔ سونے کیسے؟ فرمایا غار ثور میں ہجرت کے وقت تجھے ساتھ لے کے جاؤں گا، وہاں تیرے سوا دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، میرے سوا چہرے والا کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا ابو بکر اب رج رج کے محمد عربی کے چہرے کا دیدار ہی کرتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا 3 چیزیں ابو بکر کو پسند ہے، 3 چیزیں حضور کو پسند ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ فرمایا جو حضور کا نوکر بن جائے اللہ اسے کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کرے ہماری زندگی بھی کامیاب ہو جائے، ہماری زندگی کا بھی کوئی مقصد ہو۔ اقبال کہتے ہیں میری زندگی کا مقصد پیسے جوڑنا، دولت کمانا، صدر بننا نہ، اقبال کہتا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ کہا سونے نمازیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں پڑھتا، اللہ تو مالک ہے وہ راضی ہوتا ہی ہوتا ہے۔ سونے میں نمازیں اس لیے پڑھتا ہوں میرے سجدوں سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی حضور کی نوکری والی زندگی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔